ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی رات جن زادی کی کہانی اپنا آخری موڑ لیتی ہے۔ عالیہ اب اس خوف کے ساتھ کھڑی ہے جس نے برسوں سے اس کے گھر کو جکڑا ہوا تھا۔ سوال صرف ایک ہے، کیا وہ جن زادی کو ختم کرے گی یا اس کے آزاد ہونے میں کوئی چھپا ہوا راز ہے؟ آج سب سچ سامنے آئے گا۔ چلے آئیں آج کی اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادی لاسٹ ایپیسوڈ۔ رات کی ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے پورا گاؤں کسی انجانے سانحے کا انتظار کر رہا ہو۔ عالیہ کے لیے پچھلی 4 راتیں ایسی گزری تھی جیسے ہر لمحہ اس کی جان کسی نے مٹھی میں پکڑ رکھی ہو۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی سایہ مسلسل اس کے پیچھے چلتا ہے، آہستہ، بغیر آواز کے، مگر موجود۔ آج 5ویں رات تھی اور آج فیصلہ ہونا تھا۔ اس رات تایا ابو غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ نانو زلیخا بھی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ عالیہ کو حیرت تھی کہ نانو زلیخا جو ہمیشہ مضبوط رہتی تھی آج اتنی ڈری کیوں ہے؟ گھر کے باہر ہوا میں ایک بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کچھ بہت پرانا، بہت سڑا ہوا کسی نے ہلایا ہو۔ اور پھر دروازے پر پہلی دستک۔ عالیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ تایا ابو نے فوراً دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ آج رات اگر ہم نے غلط قدم اٹھایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ نانو زلیخا نے آہستہ مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ آ گئی ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے۔ آج یا تو وہ عالیہ کو لے جائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عالیہ نے بے چینی سے پوچھا، نانو وہ کون؟ آپ باہر کیا چھپا رہی ہیں؟ نانو نے سر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر گہری تکلیف تھی۔ عالیہ وہ جن زادی تمہاری دشمن نہیں، تمہاری ماں کی امانت ہے۔ عالیہ کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میری ماں کی؟ نانو نے لمبی سانس لی۔ تمہاری ماں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو انسان اور جنات کے بیچ معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ وہ ایک پاک خاندان سے تھی، مگر تمہارے باپ کے دشمنوں نے اس پر تعویذ ڈال کر اسے بانجھ ثابت کر دیا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں؟ نانو نے سر جھکا کر کہا، پھر ایک جن زادی جسے تمہاری ماں نے پناہ دی تھی۔ اس نے تمہیں اپنی طاقت سے جنم دیا۔ تم آدھی انسان، آدھی اس کی نشانی ہو۔ عالیہ کی سانس رک گئی۔ سب کچھ گھومنے لگا۔ یعنی وہ مجھے لینے آ رہی ہے؟ نہیں، تایا ابو چیخ کر بولے، وہ تمہیں مکمل کرنے آ رہی ہے۔ اس دن سے انتظار کر رہی ہے جب تمہاری طاقت جاگے گی۔ عالیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ میں انسان ہوں، میں کسی جن کی نہیں۔ نانو زلیخا نے چیخ کر کہا، آج رات فیصلہ تمہیں کرنا ہے بیٹی، ورنہ وہ فیصلہ کر دے گی۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا گھر کے اندر دوڑی آئی۔ چراغ بجھ گئے اور کمرے کی دیوار پر ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا، آہستہ آہستہ جیسے دھواں جسم میں بن رہا ہو۔ جن زادی آ چکی تھی۔ دیوار کے پاس کھڑی وہ عورت نہیں، کچھ اور تھی۔ بال زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ آنکھیں سرخ نہیں، سڑی ہوئی آگ کی طرح جل رہی تھی۔
آواز جیسے سینکڑوں عورتیں ایک ساتھ سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ عالیہ کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ تم کیوں آئی ہو؟ جنزادی آہستہ چلتے ہوئے آگے آئی۔ میری بیٹی، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ عالیہ پیچھے ہٹی۔ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ جنزادی نے زمین پر ہاتھ مارا۔ کمرہ لرز اٹھا۔ کونے میں رکھی ہوئی ساری چیزیں زمین پر گر گئی۔ تم میری ہو، میرے خون سے بنی ہو، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ تایا ابو نے ایک بوتل نکالی، اس میں بند آیت والا پانی اس کی طرف پھینکا۔ وہ ہنسی۔ نانو نے ڈر کر کہا، وہ آزاد جن نہیں، اسے باندھا گیا تھا، اسی لیے اس کی آگ بجھ نہیں رہی۔ جنزادی نے نانو کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نفرت بھری گئی۔ تم نے مجھے قید کیا، تم نے میرے خون کی بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ نانو زمین پر گر گئی۔ عالیہ چیخ پڑی، نانو! جنزادی نے ہاتھ اٹھایا۔ عالیہ کا جسم ہوا میں اٹھ گیا۔ عالیہ کو لگا جیسے سینے میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز سرخ ہونے لگی۔ میں انسان ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ جنزادی قریب آئی۔ تم آدھی انسان ہو، آدھی جن، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی۔ اچانک عالیہ کی آنکھیں بدلنے لگی، ان میں سرخی کی ہلکی جھلک نمودار ہوئی۔ پورا گھر لرز اٹھا۔ تایا ابو پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، عالیہ، اپنے دل پر قابو رکھو، وہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتی ہے۔ عالیہ چیخی، میں انسان ہوں۔ جنزادی نے گرج کر کہا، تو پھر ثابت کر، مجھے روک کر دکھا۔ اور اگلے لمحے کمرہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں صرف دو سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی، عالیہ اور جنزادی کی۔ جنزادی کی آواز گونجی، آؤ مجھے روک لو اگر تم اپنے وجود پر اختیار رکھتی ہو۔ عالیہ نے اپنے اندر ابھرتی طاقت کو دبانے کی کوشش کی، مگر وہ قابو سے باہر جا رہی تھی۔ انگلیوں کے سرے سے دھواں اٹھنے لگا، پاؤں خود بخود زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ اسے لگا جیسے وہ آسمان اور زمین کے بیچ پھنس گئی ہو۔ میں تمہاری بقا ہوں۔ جنزادی کی سرگوشی آئی، تو مجھے قبول کر لو یا پھر خود مٹ جاؤ۔ عالیہ کی چیخ کمرے میں گونجی، نہیں، میں کسی کے قبضے میں نہیں جاؤں گی۔ اچانک عالیہ کے جسم سے ایک تیز روشنی پھوٹی۔ جنزادی پیچھے اچھل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ عالیہ دھاڑی، یہ روشنی میری ماں کی دعا ہے، تمہارا سایہ نہیں۔ جنزادی نے پہلی بار خوف محسوس کیا۔ اچانک عالیہ کے پیچھے کھڑی نانو کی ہلکی آواز آئی، بیٹی سے ختم نہ کرنا، اسے ذات کرنا۔ عالیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آزاد؟ نانو رو پڑی، تمہاری ماں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر بنا دی تھی، بدلے میں تمہیں دیا تھا، اسے قید کیا گیا تھا، وہ بری نہیں، ٹوٹی ہوئی ہے اندر سے۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے جنزادی کی جلن بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں صرف غصے سے نہیں، دکھ سے بھی بھری تھی۔ تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ عالیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ جنزادی نے کانپتی آواز میں کہا، میں اسے چاہتی تھی جسے دنیا نے مجھ سے چھین لیا۔ عالیہ نے ہاتھ بڑھایا، آؤ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ روشنی پورے گھر میں پھیل گئی۔
جنزادی کی چیخ تکلیف کی نہیں رہائی کی تھی۔ وہ ہوا میں تحلیل ہونے لگی، آہستہ آہستہ دھواں بن کر آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ میری بیٹی اس کی آخری سرگوشی تھی، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ روشنی ختم ہوئی، کمرہ خاموش ہو گیا، ہوا صاف ہوئی۔ نانو زلیخا نے عالیہ کو سینے سے لگا لیا۔ تایا ابو نے خوف زدہ مگر سکون بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یہ ختم ہو گیا، عالیہ نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نانو نے آہستہ کہا، ہاں بیٹی، آج رات تم نے ایک جنزادی کو دشمن نہیں، ماں کا دکھ رکھنے والی روح بنا کر آزاد کر دیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ باہر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، اور کئی سالوں بعد گاؤں کی فضا پہلی بار ہلکی اور پرسکون تھی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ دوستو، عالیہ نے وہ فیصلہ کر لیا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جنزادی کو قید کرنے کے بجائے آزاد کر دیا، اور جیسے ہی جنزادی کا سایہ زنجیریں ٹوٹے، اس کے چہرے پر پہلی بار خوف نہیں، سکون ابھرا۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، شکریہ، تم نے مجھے وجود واپس دیا ہے۔ عالیہ جانتی تھی کہ یہ آزادی ایک قیمت بھی مانگے گی، لیکن کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قید کرنا ممکن نہیں۔ یہ تھی جنزادی کی آخری قسط۔ اگر آپ کو یہ پوری سٹوری پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کون سی ہارر سٹوری آپ نیکسٹ سننا چاہیں گے۔ میں آپ کے لیے ایک نئی دنیا، ایک نیا خوف جلد لے کر واپس آؤں گی۔ اور ہاں، جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری سے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔